آئیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ یہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ہیں اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ ان کا دشمن فرعون پانی میں غرق ہوا تھا، اس خوشی میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تو تم سے کئی گنا بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی ہیں، اور ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ نے خوشحالی کا فیصلہ کیا، نجات کا فیصلہ کیا، ان کی خوشی کا دن ہے تو ہمارا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مسلمانوں سے کہا تم بھی روزہ رکھو۔ اب غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا؟ روزہ رکھنا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھو۔ اس سے بڑھ کر جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے تو روزہ رکھے، جو چاہے تو نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ افضل سمجھ کر اگر روزہ رکھا ہے تو وہ عاشورہ محرم 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر آپ نے کوئی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ رکھا ہے تو وہ 10 محرم کا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کی روایت، ان کی حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن نسائی میں ہے، معجم طبرانی میں ہے، 3 کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 4 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی ہیں زندگی بھر حضور نے نہیں چھوڑی۔ ان میں سے پہلی چیز 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، ساری زندگی آپ نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کو۔ دوسری چیز عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ان کے روزوں کا آپ علیہ السلام نے جو اہتمام کیا، سال بھر ایسا اہتمام اور کبھی نہیں۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ہر مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھے، ایام 20 کے 13، 14، 15، ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کے 13، 14 اور 15 آپ علیہ السلام نے ان 3 روزوں کو زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑا۔ والرکعتین قبل الغداۃ، اور نماز فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان سنتوں کو آپ علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے بعض اہل علم نے ان کو واجب تک کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گھوڑے اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روند ڈالیں، تمہارے جسم کے اوپر گھوڑے گزریں اور تمہیں گھسٹ کر چل کے آنا پڑے ان 2 سنتوں کی ادائیگی کے لیے تو ان کو نہ چھوڑو۔ عاشورہ محرم کا روزہ اہتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو 10 محرم کو، اور مسلمان اس دن روزہ رکھتے بھی تھے، اور اسی دن غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی ہوا کرتی تھی۔
اور غلاف کعبہ جو چڑھایا گیا، سابقہ امتوں میں جب بھی غلاف کعبہ بدلا جاتا تھا اس کے اوپر چڑھایا جاتا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 10 محرم کا دن ہوا کرتا تھا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، معجم طبرانی میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر 10 محرم کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا امیر المومنین فی الحدیث، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچانے والی شخصیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے رمضان کے بعد؟ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ ایک حدیث اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ محرم کا ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے برابر۔ اچھا، یہ 10 محرم کے روزے کی بات نہیں کر رہا میں، عام کوئی بھی دن ہے، یکم محرم کا ہو گیا، 2 کا ہو گیا، 3 کا ہو گیا، 11 کا، 12 کا، 15 کا۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ تو سنن ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یکفر السنۃ الماضیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔